أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ترجمہ: یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لے آئے، انفقو خرچ کرو تم، من طیبات ما ان پاکیزہ چیزوں میں سے، کسبتم جو تم نے کمائی، ومما اور ان میں سے، اخرجنا نکالا ہم نے، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا تیمموا الخبیث اور نہ لے لو تم خبیث کو، منہ اس سے، تنفقون خرچ کرو، ولستم اور نہیں ہو تم، بیاخذیہ اس کو لینے والے، الا مگر، ان تغمضوا کہ چشم پوشی کرو تم، فیہ اس میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی، غنی بے نیاز ہے، حمید بزرگ ہے. الشیطان اور شیطان، یعیدکم وعدہ کرتا ہے تم سے، الفقر فقیری کا، ویأمرکم اور حکم دیتا ہے، بالفحشاء برائی کا، واللہ اور اللہ تعالی، یعیدکم وعدہ کرتا ہے تم سے، مغفرۃ منہ اپنی بخشش کا، وفضلا اور بڑھوتری کا، واللہ اور اللہ تعالی، واسع کشادہ، علیم علم والے ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 اور 268 تھی، جن کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا. ان آیات سے ما قبل آیات کے اندر بھی انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ تھا، اور ان آیات کے اندر بھی انفاق فی سبیل اللہ یعنی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تذکرہ ہے. البتہ تھوڑا سا فرق ہے، ما قبل کی آیات کے اندر مطلق طور پر حکم تھا خرچ کرو، خرچ کرنے کے لیے تمہارے اوصاف کیسے ہوں گے، تم کیسے ہونی چاہیے، تم نیک نیت ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونے چاہیے. پھر جب تم مال کو خرچ کرنے لگو گے تو مال کے خرچ کرنے پر تم کو کیا ملے گا، تمہارا مال بڑھے گا کیسے، اور مال خرچ نہیں کرو گے تو وہ مال گھٹے گا کیسے، اور مال خرچ کرنے سے بڑھتا کیسے ہے، گھٹتا کیسے، یہ چند مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا تھا. اب آج کی آیت کے اندر مال کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مال کیسا ہونا چاہیے. مال کو تو خرچ کرنا چاہیے، لیکن مال ہونا کیسا چاہیے. بعض مفسرین نے اس آیت کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ خرچ تو کرتے تھے، لیکن خرچ کرنے میں جو مال خود کو پسند نہیں ہوتا تھا وہ مال راہ خدا میں دے دیتے تھے، یا جو کمزور اور گھٹیا ہوتا تھا اس کو دیتے تھے.
جو اچھا اور بہترین مال ہوتا تھا اس کو روک لیتے تھے. اس لیے اللہ پاک نے یہ حکم دے دیا کیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو تم اس پاک مال میں سے جو تم نے کمایا ہے. پاک مال میں سے دو چیزیں ہیں یا دو باتیں ہیں. ایک پاک مال یہ ہے کہ یہ مال تمہارا حرام کا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے حرام طریقے سے کمایا اور پھر اس کو خرچ کرنے لگے تو اس کے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یا مثال کے طور پر تمہارے پاس سود کا پیسہ تھا اور اس کو تم نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں البتہ سود کا پیسہ بھی دینے سے ثواب ملے گا لیکن نیت کر کے نہیں، بلکہ سود کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ. اب یہ بندہ سود نہیں کھا رہا ہے، سود کا پیسہ اس کے پاس 10,000 تھا، یہ کھا نہیں رہا ہے بلکہ کر کیا رہا ہے، شریعت نے جو اس کا حکم دیا ہے اس جگہ پر یہ دے رہا، خود نہیں کر رہا، جہاں شریعت نے حکم دیا ہے وہاں دے رہا ہے. شریعت کا یہ حکم پورا کرنے کا ثواب ملے گا، یہ سود کا پیسہ خرچ کرنے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ تم نے سود کا پیسہ تمہارے پاس جمع ہو اور کہو لو بھائی یہ زکوٰۃ ہے اور یہ لو صدقہ فطر ہے یا لو پھر غریب کی مدد کرو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ مال گھٹیا بھی نہیں ہونا چاہیے. کیسا گھٹیا ہوتا ہے، تمہارے گھر کے اندر 3 طرح کے چاول رکھے ہیں. ایک چاول ہے لمبے لمبے اچھے باسمتی چاول، ایک چاول ہے بہت ٹکڑے سے، ایک اس سے گھٹیا ہے. کوئی مانگنے والا تمہارے پاس آ گیا یا تمہارے پاس بریانی بھی بنی ہوئی تھی، کھچڑی بھی بنی ہوئی تھی اور سادے چاول بھی بنے تھے، تم یہ سوچ ہی رہے تھے سادے چاول کون کھائے گا بریانی کے ہوتے ہوئے، لو یہ بندہ ہے لو اس کو دے دو. یا کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں رکھا تھا، کہتا اب یہ سادے چاول تو ضائع ہونے ہیں، ہم نے تو بریانی کھانی ہے، لو یہ کسی غریب کو دے دو، ہم خود کھائیں بریانی اور غریب کے لیے دے دیں. یہ بھی اس کے اندر داخل ہے کہ تم گھٹیا مال نہ دو. حالانکہ یہ گھٹیا نہیں ہے لیکن میں نے چونکہ اپنے لیے پسند بریانی کو کیا اور فقیر کے لیے اس کو پسند کیا، ایسا کرو تھوڑی سی بریانی بھی دے دو، تھوڑی سی کھچڑی بھی دے، تھوڑے سے یہ چاول بھی دے دو، تھوڑے سے میرے لیے بھی بچ جائیں گے، تھوڑے تھوڑے اس کو مل جائیں گے. اب ہم گھر میں 4 بندے ہیں، یہ اکیلا فقیر ہے، اس کو تھوڑا جائے گا، ہمارے پاس زیادہ رہے گا لیکن بیلنس ہو جائے گا. یا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 2 بکریاں تھی، 2 بھیڑو تھے، قربانی کا وقت آ گیا، 2 ہٹا کٹا بھیڑو تھا اس کو تو رکھ لیا اور جو کمزور تھا اس کو ذبح کر دیا. بھیڑو کی مثال سمجھ میں نہیں آئے گی یہ، لیکن یہ مثال آئے گی دیہاتیوں کو سمجھ میں جو ہل جوتتے ہیں. اس کے بعد 2 بیل ہیں، ایک ہے کمزور ایک ہے ہٹا کٹا. کہتا اگر بیل ہٹے کٹے کو قربانی کروں گا پھر ہل کیسے جوتوں گا، اس لیے یہ مر ہی رہا ہے، اس مریل کو ہی قربانی کر دو تو چلو ذمہ بھی اتر جائے گا اور میرا بیل بھی بچ جائے گا. ایسا بھی مت کر لینا کہ تم اللہ کے راستے میں مرے ہوئے بیل کو دے رہے ہو. مرے ہوئے کا مطلب بالکل مرا ہوا نہیں، بالکل مرنے کے قریب تھا، بوڑھا کوسٹ تھا، اس کو دے رہے ہو. غرض یہ کہ اگر تم نے مال جنس کی شکل میں دینی ہے تو وہ بھی گھٹیا نہیں ہونی چاہیے، اور جب کیش کی شکل میں دینا ہے تو کیش کی شکل میں وہ حرام مال نہیں ہونا چاہیے، غلط طریقے سے نہیں کمایا ہوا ہونا چاہیے. ایسا مال ہونا چاہیے بالکل صاف ستھرا ہو. من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے لیکن کمایا ہے صاف ستھرا ہے. اب یہ جو سود ہے یہ بھی ہم نہیں کمایا ہے. کیسے کمایا ہے؟ ایک بندہ ہے وہ جاب کرتا ہے، وہ ملازم ہے، جب اس کی تنخواہ آ جاتی ہے تو وہ جاتی ہے سیدھے اکاؤنٹ میں. اب اس اکاؤنٹ میں تھوڑا تھوڑا نکالتا ہے، تھوڑا تھوڑا وہی رہتا ہے. اب وہ جو تھوڑا تھوڑا رہ رہا ہے اسی پر سود بن گیا. بینک والے اپنے نہیں دیتے، وہ جو ہمارا پیسہ تھا اس ہمارے پیسے کے رکھنے کی وجہ سے وہ سود رہ گیا. گویا یہ بھی ہمارے پیسے کا بن گیا ہے لیکن یہ ہمارا ہونے کے باوجود شریعت نے کہا اس کو بھی تم نہیں کھانا، اس کو تو بھی تم خرچ نہیں کرنا. ہاں وہاں خرچ کرنا جہاں اس کا حکم آئے گا وہاں اس کو خرچ کرنا، یہاں خرچ اس کو نہیں
نہیں کرنا. یہ تو ہو گیا مال وہ جو تمہارے پاس ہے. دوسرا مال وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس مال میں سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے. یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے اس آیت سے جو ہم لوگ عشر نکالتے ہیں وہ عشر کا حکم اس آیت کے اندر ہے. عشر کا موٹا موٹا مسئلہ یہ ہے کہ جو زمین آسمانی بارش سے اپنی فصل اگاتی ہے وہاں دینا ہے 10%، اور جس کو پانی لگا کر جب فصل دے گی وہاں دینا ہے 20%. پھر کتنی پر ہوتا ہے، کتنی زیادہ ہونی چاہیے وہ بات الگ ہے. اور زکوٰۃ میں اور عشر میں فرق ہوتا ہے. زکوٰۃ میں یہ ہے کہ مال آپ کے پاس ہو، مال بڑھنے والا ہو، مال پر سال گزرے تب دو زکوٰۃ. لیکن عشر میں ایسا نہیں ہے. عشر میں یہاں سے فصل نکلی اور تمہارے پاس جمع ہو گئی، بس ہر 10 کلو میں سے 1 کلو نکال دو. کب؟ جب کہ وہ خود بخود اگتی ہو. اس کی مثال ہے مکی اگانے کے لیے ہمیں بالش لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے عام طور پر. ہاں بہت ہی زیادہ سوکھا پڑ گیا تو بات ہے، لیکن پھر بھی مکی کو اگانے کے لوگ پانی نہیں دیتے تو اس میں سے سیدھا سے 10%. اور دہان میں اگر پانی ہو جائے، لیکن عام طور پر دہان لگانے کے لیے تو پانی دینا پڑتا ہے. تو جس کھیتی کو اگانے کے لیے پانی تم کو دینا پڑے اس میں سے نکالو 20%، 20 کلو میں سے 1 کلو. لیکن جس میں تم کو پانی نہیں دینا ہے وہاں 10 کلو میں سے 1 کلو نکالو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس مال میں سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، جب تم نے مال دینا تو صاف ستھرا نہیں دینا. ایسا نہیں کہ تھوڑا یہ بھی دے دو تھوڑا یہ بھی دے دو تو پورا کر لو، نہ، صاف ستھرا دے دینا چاہیے. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور نہیں ہو تم اس کو لینے والے. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ چشم پوشی کر لو. جب تو خرابی ہو رہا ہے چلو دے دو، فقیر کو دے دو. چلو وہاں لنگر لگ رہا ہے، اب فریج میں تو خراب ہونے کے قریب ہے، لنگر والوں میں دے دو. وہ لنگر میں بھی تو انسان ہی کھاتے، جب میں نہیں کھا رہا ہوں تو وہ کیوں کھائیں گے؟ غرض یہ کہ جب بھی کسی کو دینا ہے پاک صاف وہ مال دینا چاہیے جو خود مجھ کو پسند ہو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو تو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، صاحب بزرگ ہے. اب مال دینے سے ہوتا کیا ہے؟ چونکہ دکھتا ہے جب میں 1000 روپے میں سے 25 روپے زکوٰۃ نکالوں گا یہ تو گھٹ گیا، جب لاکھ میں سے 2500 نکالوں گا یہ تو گھٹ گیا. اب گھٹنے سے کیا ہوگا؟ شیطان کہتا ہو یہ مال گھٹ رہا ہے لہذا دے نہیں، تو لے گا کیا؟ بینک میں رکھ لے، رکھنے سے سود بنے گا، پیسہ آ جائے گا. اس کا حکم اگلے رکن میں آ رہا ہے. یہاں تو یہ اللہ پاک بتا رہے دیکھو شیطان تم کو دھوکہ دیتا ہے. کیا؟ اگر تم دو گے تو شیطان کہتا فقیر بن جاؤ گے. اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے ایک آدمی کے پاس فرض کر لو 45,000 ہے. پچھلے سال رمضان میں 45,000 تھے، ان پر زکوٰۃ فرض تھی. اس سال جب آ گیا تو اس سال بھی ان 45,000 پر زکوٰۃ دینی، نہ اس نے گھٹایا نہ بڑھایا، ٹھیک وہی 45,000 ہے. پچھلے سال بھی زکوٰۃ دی، بڑا کچھ بھی نہیں، وہ وہیں رکھے. اب پھر زکوٰۃ دے گا اور گھٹ جائیں گے. اب یہ کہ ہر سال میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا یہ تو گھٹتا ہی جائے گا، یہ بڑھے گا نہیں. لیکن شریعت یہ کہے گی یہ تیری کمی ہے، یہ تیری کمزوری ہے، ان پیسوں کی نہیں ہے، شریعت کی نہیں ہے. اگر ان 40,000 کو تو نے تھوڑے بہت بزنس میں بھی لگایا ہوتا تو یہ اگر ہم یہ 40,000 نہیں کہتے، ہم 60,000 تو کہتے 20,000 تو نے کما ہی لیے ہوتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. تجارت میں اللہ پاک نے نفع رکھا ہے، اور نفع کتنا رکھا ہے؟ اتنا رکھا ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. ہمارے یہاں کے ایک صاحب آئے تو وہ تقریباً 10-12 آپ گزر گئے ہیں تو میرے پاس آئے. ہمیں یہاں آج تقریباً 8-9 سال پہلے کی بات ہے. کہ مول صاحب آپ کو پتا ہے وہ 3-4 دن ہی آ رہے کہ نہیں، میں روزانہ کنک منڈی میں جاتا تھا تو وہاں میں ایک بندہ دیکھوں وہ کمر بند بیچتا ہے، بازو میں رکھے ہیں تو کمر بند بیچ رہے. میں 3-4 دن سے اس کو روز دیکھتا تھا. آج میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے اس کو کہا یار تو یہ خالی کمر بند باندھتا ہے، اور تب شب 2 روپے کا یا 5 روپے کا تھا. تو میں نے اس کو کہا تو کماتا کیا اس میں؟ کہنے لگے مولوی صاحب، وہ ڈاکٹر صاحب تھے لیکن داڑھی والے تھے، کہنے لگے مولوی صاحب کم سے کم میں 200-250 روپے نفع کماتا ہوں دن کے اس میں.
تجارت میں اللہ نے نفع دیا ہے، تو بندہ جب تجارت کرتا ہے تو وہ مال بڑھتا ہے. تو یہ کمزوری زکوٰۃ کی نہیں ہے، کمزوری اس بندے کی ہے جس نے رکھے یہ 40,000 اگر تجارت میں لگایا ہوتا تو بڑھ جائے. اب اس نے لگائے تو نہیں، شیطان کے گو بندے تو دے ہی رہا ہے، یہ گھٹ جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے شیطان کیا کام کرتا ہے؟ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے، دو گے گھٹ جائے گا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور برائی کا حکم دے گا. یہاں برائی، علامہ کلبی رحمۃ اللہ علیہ مفسر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں پر بھی الفحشاء آیا ہے وہاں مراد ہے زنا، لیکن یہاں مراد زنا نہیں ہے بلکہ یہاں سے تمہاری فقیری مراد ہے. یہ کہہ رہا ہے فقر مراد ہے، اور تم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم مال اللہ کے راستے مت خرچ کرو بلکہ تم مال کو جمع کر کے رکھو. یہ مراد ہے، حکم دیتا ہے تم کو بالفحشاء، برائی کا. برائی سے مطلب یہی ہے کہ مال کو خرچ نہ کرو بلکہ جمع رکھو. اور اللہ فرماتے اللہ کیا کہتے ہیں؟ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ پاک بھی تم سے دو وعدے کرتا ہے. شیطان نے بھی دو وعدے کیا، فقیری کا اور برائی کا. اللہ فرماتے میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں. کیا؟ ایک وعدہ کرتا ہوں مغفرت کا، جب مال دو گے بخش دوں گا، اور دوسرا وعدہ کرتا ہوں وفضلا، اور بڑھوتری کا، جب مال دو گے تو میں بڑھاؤں گا. دو فائدے ملیں گے، معاف بھی کریں گے اللہ پاک، مال کو بڑھائیں گے بھی. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع ہے، جاننے والا ہے. یعنی اللہ دے گا کتنا؟ اللہ نے کہا فضلاً، بڑا. کتنا دے گا یہ کوئی وعدہ نہیں ہے. ایک کے بدلے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرو گے 10 نیکیاں دیں گے، لیکن 10 ہی دیں گے. اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے. اللہ ایک کے بدلے میں 100 بھی دے سکتے ہیں، اور اللہ کے بدلے میں لاکھ بھی دے سکتے ہیں، اور اللہ ایک کے بدلے میں کروڑ بھی دے سکتے ہیں. لیکن یہ میرے جیسے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ جو مالدار ہوتے ہیں نا، جو تاجر ہوتے ہیں، یہ تجارت ادھر لگا دیا اور ادھر ایک جھٹکے میں ایسا جھٹکا لگ گیا، تجارت بڑھ گئی ایک دم. تھوڑی دیر میں 1000 تھے، لاکھوں میں کھیلنے لگا، پھر لاکھوں کا لگا، کروڑوں میں کھیلنے لگ گیا. تو یہ تجارت میں ایسا ہوتا، اللہ بڑھا کے دیتے. کتنا دیتے اللہ بہتر جانتے ہیں. اللہ پاک ہمیں طیب مال کمانے کی اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شیطان کے ہر ہتھ کنڈے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.